نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کو رکھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں ایک ٹیسٹ سے گزارا۔ کہانی ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کیا تھا۔ وہ ٹیسٹ تھا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ بس اللہ کا حکم ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر جو کچھ لگتا ہے وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس درخت کے پاس جانا حرام تھا، مگر آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اولاد بھی بھولتی، اور یہ جانتے ہوئے بھی، واضح حکم معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ کچھ کام نہیں کرنے، ہم سب غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم سب بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر گزرتے ہیں۔ اور پھر جب احساس ہوتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بخش دیا کیونکہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب پھسلتا ہے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس غلطی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی بھول چوک کا شکار ہوتا ہے یا اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس غلطی سے توبہ، معافی اور باہر نکلنے کا راستہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا۔ انسان وہ نہیں جو غلطی نہ کرے، وہ تو پھر فرشتے ہی ہیں جو غلطی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ انسان وہی ہے جو غلطی کرتے ہیں لیکن اس پر جو توبہ کر لے وہ مومن ہے، متقی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اور معافی نہ مانگے وہ شیطان کا دوست ہے۔ کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتا تو اس نے کہا تو نے ہی مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے کیوں حکم دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ اپنی غلطی مانی نہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے دو رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے کے بعد۔ ایک ہے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اپنی روش سے باز آنے کا، اور دوسرا ہے غلطی پر اڑ جانے کا اور اس پر ڈھیک بن جانے کا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر انسان غلطی پر معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کے دنیا کے لیے اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ گناہوں کے بہت سے اثرات دنیا میں بھی اس کی زندگی پر پڑتے ہیں، اس کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے روزمرہ کے کاموں پر۔ اور اسی طرح اگر انسان توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں بھی اس کے لیے سخت مصیبت اور سخت نقصان کا ذریعہ بنتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استغفار کرنا سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 135 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر جم نہیں جاتے، بلکہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم،
ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت، بخشش، یعنی جو بخشش مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ مغفرت من ربہم، اور کیا بدلہ ہے؟ وہ جنات، اور باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کی جزا، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ تو اس سے انسان کو کتنا حوصلہ ہوتا ہے، کتنی تسلی ہوتی، کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان کا سانس اکھڑنے نہ لگ جائے، یعنی موت کے فرشتے نہ اس کو نظر آ جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور غلطیوں پر اصرار نہ کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ گناہ یا یہ غلطی انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، بلکہ باغوں میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی کتنی خوشی کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ بعض اوقات انسان کی غلطیاں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں اگر وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سی نعمتوں اور سعادتوں سے محرومی ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے دل کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتی، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈپریشن آنے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جو انسان کر کے بھول چکا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت سی غلطیاں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم غلطی سمجھتے ہیں، لیکن کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کو اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کون سا قصور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان ڈھیٹ بن کے، ضد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ پڑتا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کم ہو جاتی، کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ جو بھی حکم دے اس کو مانا جائے۔ تو جو انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، اس کے ادب میں کمی کرتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ یا کوئی بزرگ، نانا، دادا آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں یا کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اس کے اپوزٹ کرتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ان کا دل کیسا ہوگا؟ وہ ہرٹ ہوں گے اور وہ اس کو برا مانیں گے اور اس پر ناراض ہوں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی۔ اطاعت ادب ہے، اطاعت رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اور نافرمانی ایک طرح سے تعظیم میں کمی ہے، ادب میں کمی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے۔ جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو نیکی کے کاموں میں استقامت نہیں آتی، یعنی کبھی جوش آیا تو کر لیا اور اس کے بعد پھر بالکل بھول گئے، چھوڑ دیا۔ کچھ دن تو بہت اچھے کام کیے اور کچھ دن بالکل کچھ بھی نہ کیا، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی بالکل نہ پڑھی۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ متلون مزاج ہوتا ہے اور اس کے دل میں استقامت نہیں ہوتی، اور پھر بعض اوقات آہستہ آہستہ گناہ پہ گناہ کرتے 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 وہ بالکل دین سے منحرف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ انسان کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کی، دور ہوئے، پھر گناہ کیا، توبہ نہیں کی، اور دور ہوئے اور دور ہوئے اور دور ہوئے، حتیٰ کہ وہ دل شروع میں تو بڑا ندامت محسوس کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بے حس ہو جاتا ہے، اور جب بے حس ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق اور چھنتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے اندر بصیرت بھی چلی جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر وہ جو سوچ سمجھ اور حکمت اور بصیرت ہوتی ہے، اور انسان جو گناہوں کو، اچھے برے کے فرق کو پہچانتا ہے، وہ پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اس قدر بدبختی کی بات ہے کہ انسان کے اندر گناہوں کی پہچان ہی نہ رہے، یعنی ایک تو جہالت ہے ہی، لیکن ایک ہے گناہوں کی وجہ سے جو دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کی وجہ سے پھر وہ دل ایسا میلا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے دل کا نور انسان سے چلا جاتا ہے، انسان بے بصیرت ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان نہ واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، یعنی زمین پر جو آندھی، طوفان، سیلاب، آفات آتی ہیں اپنی ذات میں یا مختلف دنیا کے حصوں میں، تو انسان اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، عبرت نہیں لیتا، اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے بس یہ تو نیچر ہے اور نیچر کے لا کے تحت یہ چینجز آئے ہیں اور یہ تو موسم بدل رہا ہے
اور ساری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہے اور ویدر چینج ہو رہے ہیں اور ہر چیز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ اس کا پارٹ ہے. اس لیے وہ اس سے سبق بھی نہیں لیتا، خواہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوں، نہ توبہ کرتا ہے اور نہ سبق لیتا ہے. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اس کو قرآن کی کوئی آیت بتائی جاتی تو اس سے سبق نہیں لیتا، بلکہ ہدایت کے ذرائع اس پر بند ہو جاتے ہیں. کوئی اسے قرآن سنائے، کوئی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے، کوئی حدیث اسے سنائی جائے تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس باتیں ہیں. یا اگر نہ بھی کچھ کہے تو اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا، یعنی زبان نہ بھی بولے تو دل نہیں اس کا مانتا، کیونکہ اس کے دل میں دنیاوی علوم اور دنیاوی حقائق جو انسانوں کے خود ساختہ ہیں، جن کو حقائق کہنا بھی نہیں چاہیے، یا جو تجربات ہیں ان کی بنا پر انسانوں نے جو شیطان کے زیر اثر مختلف باتوں کی جو لاجک تلاش کر رکھی، جو ریزننگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر قرآن کی بات ان کے لیے کوئی اہم بات نہیں ہوتی، اللہ کی بات سچی بات نہیں لگتی ان کو. یعنی ایسے بگڑے ہوئے انسان کو جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، اگر آپ کو قرآن کی آیت بتائیں بھی تو وہ اس کو کس انداز میں لیتا ہے؟ اسے قبول ہی نہیں کرتا، اس کی طرف کان ہی نہیں دھرتا، توجہ ہی نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کی عقل میں بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی نگاہ بے بصیرت، دل بے بصیرت، دل میں سختی، دل کا اندھا پن، آنکھوں کا اندھا پن، اور پھر عقل کی خرابی، عقل کا فساد. یعنی وہ چیزیں جو بہت ہی سمپل ہوتی ہیں سمجھنی ہے، جن کو انسان بہت آرام سے سمجھ جاتا ہے، اور ایک عام انسان چھوٹی موٹی فہم رکھنے والا بھی، وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ جتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں اتنے ہی اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ علم تو ایسی چیز نہیں. تو انسان کی عقل میں بگاڑ آ جاتا ہے، بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے، پڑھ لکھ کر بے وقوف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آتی. اس کا ان دو چیزوں کے اوپر ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سو واٹ، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی پرانے دین پر تھے، 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اللہ کے بڑے پیارے ہوتے تو ان کے پاس تو دنیا کا بہت سا مال ہوتا، بہت کچھ ہوتا، اور اگر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت عقل مند سمجھدار انسان نہیں تھے، نعوذ باللہ. یعنی طرح طرح کے اس کو وسوسے آتے ہیں اور وہ ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہر گناہ اس کے پچھلے گناہ پر اور پائل اپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ گناہوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے، ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سب اس کی آفت ہے، اس کا وبال ہے کہ اس کو حق کی بات اور ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسے بہت سے انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ مل کر ایسے منصوبے بناتے ہیں جس سے زمین میں لوگوں کے اندر فساد اور بگاڑ آتا ہے. گھریلو سطح پر بھی وہ ایسے کام کرتے کہ خاندانوں کے اندر بگاڑ، خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور فتنہ فساد، رشتوں کے اندر، حتیٰ کہ بعضوں کا دین کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی غلطی جب انسان کو نظر نہیں آتی اور اس کا ایک بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، دوسرے کو بلیم کرتا ہے، تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ حقیقت سمجھ نہیں آتی. کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، دینی ادارے میں چلے جائیں، عام طور پر آپ کو یہ ملے گا کہ اندر کی ایک پالیٹکس ہوگی، ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر ہوگی. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر انسان کا مقصد ایک ہے، اگر اس کا ویژن ایک ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے لیے مخلص ہے، سچا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی ذات کو آگے لائے. وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دے گا لیکن دین کو نقصان نہیں ہونے دے گا، دین کو تماشا نہیں بننے دے گا، دین کو کھیل نہیں بننے دے گا. لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مسجدیں بند تک ہو جاتی ہیں، وہاں پر نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام تک ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایگو آگے آ جاتی، غلطی کا اعتراف نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں یہ طرح طرح کا فساد ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، گناہ کے اثرات اس کی زبان تک آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی کینسر ہوتا ہے نا، تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، شروع میں اس کو نکال نہ دیا جائے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پھیلتے پھیلتے پہلے ایک آرگن کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، پھر دوسرے کو لیتا ہے، پھر تیسرے کو لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہ جو ہیں وہ بھی انسان کے اندر اسی قسم کے امراض پیدا کرتے ہیں، خود سری، انا پرستی، ایگو کا موٹا ہونا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ انسان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت دور کر دیتی، جس کے نتیجے میں انسان حق سے دور چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے. اور جب اللہ کا ذکر بھولتا ہے، کیونکہ آپ پیچھے دیکھا نا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محسن بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان سے جب گناہ ہوتا ہے، ان سے جب کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے، جو غلط کام ہوتا ہے،
تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن یہ بدقسمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرتے، احسان کی روش اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ کو پھر یاد بھی نہیں کرتے، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے. اسی طرح بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو جاتا ہے. انسانوں کے ساتھ تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور وہ احسان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. ہر چیز میں یا تو زیادتی کرنے پر راضی ہوں گے، کیونکہ یہاں بتایا گیا نا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، یا تو وہ زیادتی کریں گے، زیادتی کر کے وہ خوش رہیں گے، اوپر کا ہاتھ رکھیں گے، یا پھر دوسری طرف اگر زیادتی نہیں کی تو پھر کیا کریں گے، عدل کا معاملہ کریں گے کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی ہم کریں گے، احسان کا معاملہ نہیں کریں گے. لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محسن بندے ہوتے ہیں، وہ غلطیوں اور خطاؤں پر احسان کی راہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کی غلطی ہونے کے باوجود اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو.